اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، شہ نشین پر قائدین تحریک، خصوصیت کے ساتھ عالی جناب واجد صاحب، غفار صاحب، غوث خان صاحب، فرید صاحب، آج کا یہ جلسہ انتخابات کی آمد کے سلسلے میں آپ کے سیاسی شعور کو بیدار کرنے کے لیے جلسے ملی بیداری کے عنوان سے مجلس بچاؤ تحریک کے جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں، تاکہ آپ کو حقائق سے واقف کروایا جائے۔ ووٹ کا استعمال ایک مقدس فریضہ ہے اور صحیح قائد کا انتخاب اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دینا ہے۔ یہ وہ مجلس بچاؤ تحریک ہے جس کے بانی حضرت غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان مرحوم، جو 22 سال تک اس حلقے چندرائن گٹے میں ایک عام آدمی کی طرح کبھی اپنے آپ کو MLA تصور نہیں کیا، کبھی اپنے آپ کو قائد تصور نہیں کیا، بلکہ قوم کے قدرہ خادم تصور کرتے ہوئے ان گلی کوچوں میں جو ہے نا مسائل کو حل کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ جب کبھی راستے سے گزرتے امان اللہ خان صاحب مرحوم، کسی ایک رکشے والے نے ہاتھ بتایا خان صاحب کہہ کر، اور یہ گاڑی کا بریک لگ جاتا اور پھر رکتے اور اس کے جو ہے نا پسینے سے شراب اور جسم سے جو ہے نا چہرے کو بوسہ لیتے اور اسے پوچھتے بتائیے کیا کام ہے، اور اس کا کام سنتے اور اس کا کام حل کرتے۔ یہ قیادت تھی، یہ جو ہے نا خادمانہ انداز تھا جو لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ امان اللہ خان صاحب جب تک MLA تھے ان بستیوں میں کئی کروڑوں روپے کے کام ہوئے، کمیونٹی ہاؤس کی تعمیر کی گئی، کمپیوٹر سینٹرز قائم کیے گئے، خواتین کے لیے سلائی کے مرکز قائم کیے گئے، اسی طریقے سے نوجوانوں کے لیے جمنیزیم ہالز قائم کیے گئے، گورنمنٹ جونیئر کالجز قائم کیے گئے، سکولز قائم کیے گئے، دواخانے قائم کیے گئے خان صاحب کے دور میں۔ 15 سال 99 سے لے کر آج 2014 تک بتائیے کتنے اسکول انہوں نے قائم کیا، کتنے دواخانے انہوں نے قائم کیا، کتنے جو ہے نا اسکولز انہوں نے قائم کیے؟ کچھ نہیں کیا 15 سال میں۔ آتے آپ سے الیکشن کے اندر ووٹ حاصل کر لیتے۔ آج میں پیدل دورہ کر رہا تھا کئی دنوں سے، مختلف علاقوں میں چندرائن گٹے کے جو ہے نا پیدل دورہ کر کے لوگوں کے مسائل سے واقفیت حاصل کر رہا ہوں۔ لوگوں کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ ہاں سب ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں پھر ووٹ لے کے کام نہیں کرتے۔ اسی لیے جو ہے نا ایسے لوگوں کی، ایسے MLA، ایسے جو ہے نا MP منتخب ہونے کی وجہ سے جو ہے ایک خدمت گزار کو جو ہے نا لوگ پہچاننے سے قاصر۔ ان کو یہ نہیں معلوم کس کو ووٹ دے رہے ہو اور ووٹ لے کے کون آپ کے جو ہے نا ووٹوں پہ ڈاکہ ڈال کے جو ہے نا MLA بن رہا ہے، اور 5 سال میں ایک مرتبہ نظر آتا ہے، 4.5 سال میں کبھی چائے نوشی کے لیے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد نکل کر چلے جاتے ہیں۔ تو آج بات یہی ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا، میرے بزرگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جناب صلاح الدین جب الیکشن لڑتے ہیں تو نوجوان بھی کام کرتے تھے آج جیسا کر رہے ہیں، تو جا کر کہتے جناب صلاح الدین مرحوم سے کہ سالار ہم کو بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کے لیے پیسے چاہیے، الیکشن میں ہم کام کر رہے ہیں۔ کیا جواب ملتا تھا؟ جواب یہی ملتا تھا نا کہ حضرات آپ تو جانتے ہیں کہ میرے کوئی کاروبار نہیں، کوئی آمدنی کے ذرائع نہیں، میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، میرا کھاتا رب العالمین کی بینک میں۔ اب آپ کو یہ جھنجھوڑنا چاہتا ہوں میں، اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کی توجہ مبذول کروانے کے لیے اکبر الدین اویسی کے کیا کاروبار ہیں، اسد الدین اویسی کے کیا کاروبار ہیں۔ آج ہزاروں کروڑ روپے جو ہے الیکشن کے اندر وہ بھی چندرائن گٹے میں خرچ کیے جاتے ہیں لوگوں کے اوپر، کسی کو 5-25 لاکھوں روپے، کروڑوں روپے۔ کیا کاروبار میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں سے آیا ہے پیسہ، کس کا پیسہ؟ ابھی فرد خان نے کہا کہ ہزاروں کروڑ روپے کے جو ہے نا دونوں وارث بنے ہوئے ہیں، کوئی 10,000 کروڑ کا، کوئی 15,000 کروڑ کا جو ہے، تو یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ میں بتانا چاہتا ہوں اے لوگوں، توجہ دو اس بات کے اوپر۔ یہ پیسہ جو ہے ایک زمانہ تھا مجلس کے پاس پلین 4 مینار سگریٹ پیتے تھے جو انگلیاں جلے تک، لیکن حالات جب بدلے تو اس کے بعد جو ہے نا 555 کی ڈبی آ گئی ان کے ہاتھ میں جو ہے، اور روتھمنس کی ڈبی آ گئی،
اور اس کے بعد سب کو چائے پلاتے خود ٹھنڈا پیتے. ایسا ناانصافی وہاں سے شروع ہوتی آئی. یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ یہ پیسہ ملت کے اتحاد کے ذریعے سے. مجلس کو طاقتور بنایا امان اللہ خان نے. حافظ بابا نگر کے جنگلوں کو آباد کیا, ریاست نگر کو آباد کیا, طلاق کٹے کو آباد کیا, گلشن اقبال کالونی آباد ہوئی. اسی طریقے سے ہماری آبادیاں کو جو ہے بڑھایا گیا, جس کے سبب یہ کاؤنسلر سے لے کر ممبر پارلیمنٹ بنے. اور اس کے بعد سودے بازی کی دکان کھل گئی ان کی, اور پھر ایک میڈیکل کالج, ایک انجینئرنگ کالج ملا مجلس اتحاد المسلمین کو. نادر اللہ بھاسکر راؤ کی حکومت کی فائٹ کے عوض میں ڈاکٹر وزارت رسول خان نے ایک میڈیکل کالج, ایک انجینئرنگ کالج کا اجازت نامہ حاصل کیا, اور اس میڈیکل کالج کی ایک ایک سیٹ 50-50 لاکھ روپے میں بیچی گئی. ایک ایک انجینئرنگ کالج کی سیٹ 25-25 لاکھ روپے میں بیچی گئی. سالانہ 150 میڈیکل کالج کے, 150 انجینئرنگ کالج کے 1984 یعنی 1984 سے لے کر آج 2014 یعنی 30 سال میں کتنے ہزار کروڑ روپے جمع ہو؟ فیصلہ کرو, حساب کرو, کیلکولیٹر لے کر کتنے ہزار. یہی تو پیسہ ہے ملت کا, جو ذاتی وراثت میں تبدیل ہو گیا ان دو نوجوانوں کی, جو ہے اکبر الدین اور اسد الدین کی. پھر الیکشن میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے اس پیسے میں سے تھوڑے کچھ کروڑوں پہ خرچ کرتے ہیں, پھر 5 سال تک براجمان ہو کے قوم کے گلے میں غلامی کی زنجیر ڈال کے کھینچتے ہیں جو ہے, اور اپنی منمانی انداز فکر کو مسلط کرتے ہیں, اور آج سے جیسا چاہے وہ ایک مافیا کو ڈیولپ کیا. کہیں لینڈ گرابیاں ہوتی ہیں, قوم کا کوئی کام نہیں ہوتا, انسانیت کی کوئی خدمت نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ اردو اکیڈمی کی جانب سے بچوں کو پرائمری اسکول, مڈل اسکول اور ہائی اسکول کے بچوں کو جو ہے نا اسکالرشپس دیے جاتے ہیں. آج 5 سال سے اسکالرشپ نہیں مل رہے. کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ قیادت کی ذمہ داری ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے اسکالرشپ بند بھی ہو گئی کہتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری بچیاں SSC پڑھتی ہیں یہاں پر اسکول کے اندر, ان کو پڑھنے کے لیے ڈگری کالج, انٹرمیڈیٹ, جونیئر کالج جانے کے لیے ان کو پرائیویٹ کالجز کو جانا پڑتا ہے. گورنمنٹ کا کوئی جونیئر کالج نہیں ہے. آج ٹوئن سٹیز میں صرف 19 جونیئر کالجز ہے, اور اس میں لیکچررز کی تعداد 424 ہے, لیکن کتنے اپوائنٹڈ ہے؟ صرف 30 لیکچررز کام کر رہے ہیں اتنے کالجز کے اندر. بتائیے کیا پڑھائی ہوگی؟ کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ لیڈرشپ کی ذمہ داری. اسی طریقے سے ہر سلم کے اندر ایک پرائمری اسکول کا جو ہے نا قانون ہے اور کھولنا ضروری ہے, لیکن 15 سال کے عرصے میں بتائیے کتنے اسکول کھولے؟ ایک اسکول بھی نہیں کھولا ہے. اور صرف چندرائن گٹے کے اندر زمینوں پہ قبضے کرنا اور لوگوں کو پریشان کرنا اور ان سے پیسے حاصل کرنا. جیسا کہ جو ہے ایک عزیز صاحب بول کے ریاست نگر میں رہتے, ان کو بلیک میل کر کے ان کو مجلس میں ہموار کیا. انہوں بالا پور پہ ایک شادی خانہ بنانے گئے تو وہ کارپوریٹر بارکس کا اس کے بھائی کے ذریعے سے ایک نوٹری کے پیپر تیار کیے. ان کے پاس رجسٹری کے ڈاکومنٹ, اس کے پاس نوٹری کے, بھائی میری زمین ہے, انہوں تعمیر کر لیے. کرنے کے بعد لیٹیگیشن پیدا کیا گیا, معاملہ گیا کس کے پاس؟ ایریے کے MLA کے پاس. مطالبہ چلا ٹھیک ہے 15 لاکھ روپے دے دو بھائی اولغی کو جو ہے, پھر مسئلے کو ختم کر دیں گے. لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ نہیں دے سکتا صاحب, چلو 10 لاکھ روپے دے دو, ختم کر. یہ انصاف ہے؟ پوچھنا چاہتا. اور وہ پیسے کا بٹوارا کس میں ہوا؟ اوپر سے نیچے تک. اس طریقے سے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. کوئی گھر کی تعمیر کر رہا ہے اور ہی پہنچ رہے ہیں وہاں پہ, بھیجا دو 20,000 روپے, 25,000 روپے. ایریا ہمارا ہے, کارپوریٹر ہمارا ہے, MLA ہم. نل کا کنیکشن کے لیے پائپ لائن نہیں ڈالی جاتی ہے, پرانا پولوشن آ رہا ہے, تو واٹر ورکس کی جانب سے ایک نئی لائن فارمیشن ہوتی, کنیکشن کے لیے 4,000 روپے دو, 3,000 روپے دو. ابھی اسی رویندر نائک نگر کے اندر جو ہے نا مسئلہ چل رہا ہے. یہاں پر جو ہے لوگوں نے احتجاج کیا جا کر کارپوریٹر کے گھر پہ, جو کارپوریٹر شیو تارا بائی کا ہسبینڈ چلا رہا ہے یہاں پر. تو کہا کہ جو ہے میں نے نہیں روکا جو ہے نا کنیکشن دینے کے لیے. پھر اس کے بعد کانٹریکٹر کو بولتا ہے اگر پیسے جو ہے نا نہیں ملے میرے کو پر کنیکشن کے لیے 4,000 روپے, تو پھر جو ہے میں کنیکشن لگانے نہیں دوں گا. جاؤ جا کر پوچھو یہ واقعہ ہو رہا نہیں آ رہا, ادھر سے آواز آ رہی, یہ بات ہو رہی ہے نا یہاں پر بستی کے اندر ہو رہی. یہ سب لوگ گواہی دے رہے ہیں اس بات کی. آخر یہ غنڈہ گردی کب تک چلے گی؟ میں پوچھنا چاہوں. لائٹ کے میٹر باہر آ گئے آپ کے گھروں کے باہر. میں نے لائٹ والوں سے پوچھا کیا بات ہے بھائی لائٹ کے میٹر کیوں باہر ہیں؟ بولا کہ لوگ چوری کرتے ہیں اسی لیے ہم لائٹ کے میٹر باہر لا. باہر بنجارا ہلز میں چوری نہیں ہوتی,
चंपापेट के शादी खानों में चोरी नहीं होती, वहां बाहर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर हमारी इज्जत को हमको बेइज्जत किया जा रहा है, चोर करार किया जा रहा है। जाओ जाकर जो है ना आजमपुरा डिवीजन में जहाँ मजलिस बचाओ तहरीक का कारपोरेटर है अमजदुल्लाह खान, अमानुल्लाह खान का छोटा लड़का, एक भी लाइट का मीटर बाहर है क्या मुझको बता दो वहां पर। इसलिए नहीं है क्योंकि हम करप्ट नहीं है, हम राशि नहीं, हम रुश्वत नहीं खाते, हराम खोरी नहीं करते, हराम का लुकमा नहीं खाते, इसीलिए वहां मीटर बाहर नहीं लगे। यहाँ पर एक मीटर लगाने के लिए 3,500 रुपए हुकूमत ने मीटर कंपनी से जो है ना साथ बात करके सैंक्शन किया, और जबकि एक मीटर कंपनी जब मीटर बनाती है 20 साल या 30 साल की गारंटी देती है, लेकिन यहाँ मीटर जी कोई वजह ही नहीं है, तब्दीली की जा रही है मीटरों को, नए मीटर, और उसके बाद 1100 रुपए खर्चा आता है उस पर, बाकी के पैसे किसके जेब में गए? कारपोरेटर के, उनके चमचों के और बड़े साहब के जो है ना जेब में गए। करोड़ों का स्कैम हो। क्या आप चाहेंगे कि वो मीटरों को फिर अंदर दबा दिया जाए? अगर वो मीटरों को अंदर करवाना है तो आपको तहरीक का साथ देना पड़ेगा। मैंने पूछा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों ने, ठीक है हम मीटर बाहर रखेंगे, लेकिन लिख के दो अगर मीटर बाहर डैमेज हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। नहीं देते बोले। मैं बोला मीटर भी बाहर नहीं आता है, अंदर ही रहेगा बोले, क्योंकि ये कंज्यूमर का प्रॉपर्टी है। ये लोगों को मालूम है, लोग डराए, और कौन डराए? ये MIM के जो है ना लोकल लीडर्स डराए, एमएलए का डर बताए, और उसके बाद जो है ना लोगों को खौफजदा करे। आज भी एक माहौल पनप रहा है। माहौल क्या है? अरे भाई तहरीक 2 वक्त इलेक्शन लड़ी, नाकामयाब हुई, कहां से मुकाबला कर सकते अकबरुद्दीन से? उनके पास बहुत पैसा है, थैले लुढ़काते, लारियों के लारियां लुढ़काते पैसों से, तो जो है ना फिर नहीं जीत सकती तहरीक। मैंने बोला मेरी नजर असबाब पे नहीं, मैं मुसद्दिकुल असबाब पे नजर लगा, क्योंकि मायूसी, नाउम्मीदी कुफर है, खुदा का इनकार है, और खुदा की जात है बोल के दुनिया को ये बताना पड़ेगा। तहरीक को कामयाब करके जो है तो तहरीक जरूर कामयाब होगी इसकी दौलत के सामने। इधर हुसैनियत है, उधर यजीदियत है। यजीद की हुकूमत कितने दिन चली, आज यजीद को लोग याद नहीं करते, लेकिन हुसैन को याद करते। इसी तरीके से तहरीक को याद करेंगे लोग। हो जाता है वाक्या होने के आधे घंटे के बाद आप ऐसे बयान क्यों देते हैं? आप उससे पहले इंटेलिजेंस आपकी क्या करती है क्यों नहीं मालूम होता है आपको? धमाके को क्यों नहीं रोक सकते आप? वही लाजवाब था मेरे सामने। असदुद्दीन ने क्या बयान दिया कि ये वाकये में मक्का मस्जिद के बिलास में बम धमाके में एक हूजी तंजीम से ताल्लुक रखने वाला जिसका नाम शाहिद बिलाल है कहकर, किसने कहा? मुसलमानों का सदर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर अपने आप को कहने वाला ये बयान दिया। लेकिन दुनिया ने देखा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन किया, तहकीकात करने के बाद पता चला कि ये RSS का हाथ था। स्वामी असीनानंद आज जेल के अंदर है, वो बयान देता है कि RSS वालों ने मेरे जरिए से ऐसे बम धमाके करवाए जो है मुल्क में। अब बताओ, गैर जिम्मेदारी का बयान मुसलमानों का लीडर। तो मुझसे पूछा गया कौन हो सकता है? मैंने बोला खुदा की कसम मुसलमान नहीं हो सकता इस मामले के अंदर, चाहे वो किसी अकीदे का, किसी मसलक का ताल्लुक रखने वाला है, मस्जिद में ऐसी हरकत नहीं कर सकता का ईमान वाला। मेरा बयान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने बयान दिया। दुनिया ने मेरी लाज रख ली, अल्लाह ने, और दुनिया के सामने आया। और उसी तरीके से ब्लास्ट होने के बाद अकबरुद्दीन गए मस्जिद को शाम में, तो लोगों ने चप्पलों से इस्तेकबाल किया, जिसकी फोटो इनाड़ों में छपी। तो बाहर निकलते निकलते जो जख्मी नौजवानों को लोग ले जा रहे थे उनके ऊपर पुलिस फायरिंग करी और वो भी जख्मी हो गए, और फायरिंग को रोक नहीं सके, कहा कि फायर करो इनके ऊपर। ये मुसलमानों इनका काम सिर्फ यही है, मुसलमानों में खड़े रह के फिरकवाराना बात करना, फसादात की बात करना, और फसादात करवा कर इन्हों अपनी लीडरशिप को चमकाने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों को जज्बात में लाकर। कभी आके आप तो मोदी का जो है ना रोना रो रहे हैं, मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, वो बीजेपी के ताल्लुक से। कभी गुजरात के फसादात के आप बीती बयान करना कि वहां पर हमारी माँ की जो है ना रहम को चीर दिया गया, बच्चा निकला तो उसको नेज़े पे उछाला गया। क्या मुसलमानों इनके घर में इनकी खवातीन के साथ ऐसी हरकत होती तो क्या वो ऐसी तकरीरें करते आगे स्टेज पे? आज
مظفر نگر کا فساد، ملائم سنگھ کو گالی، ارے اس سے ہونے والا کیا ہے؟ ان چورستوں پہ گالی گلوچ کرنے سے صرف اتنا ہی ہوگا کہ مسلمان اور ہندو میں فساد پھیلے گا۔ تقریر کرے نرمل میں کہ رام چندر جی کے بارے میں اور اس کی والدہ محترمہ کوشلیہ کے بارے میں کچھ غیر غلط الفاظ استعمال کرے، اور اس کے بعد ان کو جیل کو جانا پڑا، تو پھر آ کے وہ تقریریں شروع کرے، میں جیل میں تھا، آپ لوگوں کے لیے جیل میں گیا، میرے کو سوکھی روٹی دیے، بلیاں 2 ٹکڑے کرے تو 2 روٹی نہیں ٹوٹی۔ بیچارہ مولانا نصیر الدین 5 سال گجرات کی جیل میں رہا، کبھی آ کے اللہ نے بولا مجھ پہ یہ مظالم ہوئے، یہ سب ڈرامے۔ اب اس کے بعد یہ بارکس کے واقعے کی آپ بھی تھی، مجھ پہ حملہ ہوا، ایسا چیر دیا گیا، اتنے بار پیٹ چیرا گیا، اتنے ٹانکے لگے، میرے کو چلنے نہیں آ رہا۔ یہ جو ہے ہائے ہے لوگوں کی۔ صلاح الدین نے مکہ مسجد میں 96 کے الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے قسم اٹھائی قرآن کی اور تقریر کی کہ اگر میں نے بابری مسجد میں سودے بازی کی ہے تو میری اولاد اپاہج ہو جائے تو دنیا دیکھے کہ اکبر اپاہج ہو کے دنیا کے سامنے کھڑا۔ اور اس کے بعد میں 96 کے بعد کبھی صلاح الدین مکہ مسجد کا ممبر نصیب نہیں ہوا۔ ہر رمضان میں تقریر کرتے تھے نا جمعۃ الوداع میں جا کے، بتاؤ 96 کے بعد مرے دم تک، ارے مرنے کے بعد بھی جنازے میں مسجد نصیب نہیں ہوئی جنازے کو، صلاح الدین کے جنازے کو مسجد نصیب نہیں ہوئی، دارالسلام میں پڑھا نماز۔ مگر خان صاحب کا جنازہ کیسا گیا؟ روزے کے عالم میں روزدار لاکھوں کی تعداد میں مکہ مسجد کو لے کے گئے، اور مکہ مسجد میں جنازہ جو ہے نا روزے رسول کے پاس جو ہے نا جہاں پر آثار مبارک تھے وہاں قرب کو جنازہ پہنچ گیا، اور اس کے بعد میں جو ہے نا پھر خان صاحب کی تدفین کس انداز میں عمل میں آئی، جبکہ ایم ایل اے نہیں تھے۔ صلاح الدین تو ایم پی تھے، پھر اس کے ساتھ میں ان کا بیٹا ایم پی تھا، ایم ایل اے تھے، کارپوریٹر تھے، کتنے لاکھوں لوگ رہنا تھا۔ یہ اللہ بتانا چاہتا تھا یہ میرا عاشق رسول ہے امان اللہ خان جو ہے، جس نے اپنے حبیب سے، میرے حبیب سے محبت کیا، اس کا ثبوت فراہم کیا اور ثبوت دے دیا دنیا کے سامنے۔ لیکن انہوں تقریریں کریں نرمل میں، بتاؤ قرآن کا حکم کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے سورہ انعام کی 108ویں آیت میں، لا تسبوا الا الذين من دون الله لا يسبه الله عدوا من غیر العلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے تم ان کے معبودوں کو جس کی وہ پرستش کرتے ہیں برا بھلا مت کہو، کہیں وہ پلٹ کے تمہارے حقیقی خدا کو برا نہ بولے۔ اس کے بعد میں کیا ہوا؟ انٹرنیٹ کے اوپر، فیس بک کے اوپر مسلمانوں اور اسلام کے خلاف میں کتنی جو ہے نا گالی گلوچ ہوا، کاروبار متاثر ہو گیا مسلمانوں کا۔ پرانے شہر کے اندر مندر کا مسئلہ اٹھائے چار مینار کے پاس، جیسے کہ ابھی بنی تھی مندر، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ صرف حکومت کو بلیک میل کرنا، عوام کو قربان کرنا، اپنے مفادات حاصل کرنا، یہی ہے قیادت۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ مسلمانوں کے مسائل حل کر رہے تھے ہندو مسلمان، لیکن امان اللہ خان کی قیادت ایک تھی۔ رویندر نائک نگر نہیں دیکھا، یہاں کون بستے وہ نہیں دیکھا، لال دروازے میں کام کروایا، سائی بابا نگر میں کام کروایا، گولی پورے میں کام کروایا۔ لال دروازے کے اندر آواز تھی 2 بجے رات کو خان صاحب یہاں آئیے، تو خان صاحب اکیلے موٹر سائیکل پہ چلے گئے۔ آج مسلمانوں کا قائد گنمینوں کے ساتھ وہ کالی گاڑی کے اندر ایسا پھر رہے، اپنے آپ کو شیر کہنے والے گیدڑ بن کے پھر رہے ہیں، لیکن یہ امان اللہ خان کا بیٹا کیسا پھر رہا ہے آپ کے درمیان میں؟ کیونکہ میں نے کسی کو تکلیف نہیں دیا، کسی کا حق نہیں مارا، تو مجھ کو خوف کیسے ہوگا کسی سے؟ کوئی میرے کو نقصان کیوں پہنچے گا؟ انشاءاللہ کل کے دن اگر تحریک کا نمائندہ تحریک کو ایوان میں جائے گی تو آپ لوگ کو جو ہے نا اس کے لیے ایوان میں بھیجنے کے لیے سب جتنے کھڑے ہیں سب کو امیدوار بننا پڑے گا۔ میں الیکشن نہیں، آپ لوگ لڑ رہے ہیں الیکشن، آپ کو کینڈیڈیٹ بننا پڑے گا۔ خدا را جو ہے اگر آپ کینڈیڈیٹ نہیں بنیں گے، آج تقریر سن لیے اور چلے گئے تو پھر اس کے بعد کل سو گئے، پھر بھول گئے تو نہیں۔ 30 اپریل تک اس باتوں کو یاد رکھو اور حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر حالات تبدیل نہیں کریں گے تو میری بارگاہ خدا بندی میں دعا ہے، مولا جس میں تیرے حبیب کا سچا غلام ہوں پروردگار، جس طریقے سے تیرے حبیب نے جنگ بدر کے میدان کے اندر دعا کی تھی، اے اللہ اسلام کی لاج رکھ لے، اس 313 کی لاج رکھ لے۔ آج ہم بے کس ہے، بے سر و سامانی کی حالت ہے، حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو ہمارا مددگار بن جا۔ تو مخلب القلوب ہے، تو لوگوں کے قلوب کو پھیر دے مولا، تو اسباب کا جو ہے بنانے والا ہے، تو کامیابی عطا کرنے والا ہے۔ ایک بار تحریک کو موقع دے کے ان مظلوموں کی
آواز بنا کر اس کے بعد میں دنیا سے اٹھا لے، تاکہ لوگ اس دنیا سے گزرنے کے بعد ہمیں بہت یاد کرتے رہے. ہم ایسا کام کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ تحریک جتانا چاہیں گے؟ کیا تبدیلی لانا چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے؟ ایک آواز دے دو تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. کیا آپ تبدیلی چاہیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں بہت مشکور اور ممنون ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ کی ہمدردی اور آپ کا خلوص جو ہے اور مجھ سے محبت اللہ نے ڈالا ہے. انشاءاللہ یہ محبت کو پوری تک قائم رکھیے، اور اس کے بعد میں بھی جو ہے نا آپ کی خدمت کا، آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا. آپ کے تمام مسائل کو آپ کے درمیان میں رہتے ہوئے خدمت انجام دوں گا. یار زندہ صحبت باقی. بازار میں کل ایک عظیم شان جلسہ ملی بیداری منعقد ہے. وہاں پہ مغل ٹیم کے قریب زیادہ سے زیادہ رشتےدار میں شرکت کے کہاں پہ صحیح بولو. سامنے بیٹھو، سامنے بیٹھو بھائی. آپ کو موقع دو.
مظلوموں کا حق دیتا ہوا انقلاب آیا، یتیم و یسیروں کی کفالت کرتا ہوا انقلاب آیا، حقدار کا حق دیتا ہوا انقلاب آیا، ظالم کے خلاف جہاد کا نعرہ دیتا ہوا انقلاب آیا،